مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا کہ میرے صحابہ ایسے ہیں جیسے آسمان کے روشن ستارے، اور اہل بیت احترام کے بارے میں فرمایا کہ میرے اہل بیت ایسے ہیں جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جس نے اس دنیا میں آ کر آسمان کے ستاروں سے روشنی کو حاصل کیا، وہ بھی اس جہان میں کامیاب ہوا، اور جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو کر اللہ کی وحدانیت کو پہچانا اور نبیوں اور رسولوں کی رسالت اور نبوت کو پہچانا، وہ بھی کامیاب ہوا۔ ستاروں کا تعلق آسمان سے ہے اور کشتی کا تعلق پانی سے ہے، اور ہم لوگ خشکی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ خشکی پر بیٹھنے والوں کا تعلق پانی سے کیا، زمین پر رہنے والوں کا تعلق آسمان کے ستاروں کے ساتھ کیا۔ یہ بات مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی کہ کہنے والوں نے کیا مطلب نشی کی ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب، میرے پیغمبر اور میرے نبی، میں نے جو آپ کو یاد دیے ہیں، یہ ایسے یاد ہے جو ایسے عظمت والے لوگ ہیں، ایسے فضیلت والے لوگ ہیں کہ جن کی قدر کا پتہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی کو نہیں چلے گا۔ اس لیے جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، ہر شخص کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر بوڑھے کو، ہر بچے کو پتہ چلے گا کہ صدیق کون ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہاں موجود ہیں لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ صدیق کسے کہتے ہیں۔ آپ یہاں موجود ہیں، کسی کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ عمر کون ہے۔ آپ یہاں موجود ہیں، کسی کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ عثمان کون ہے۔ آپ یہاں موجود ہیں، آپ مسجد نبوی شریف فرما ہیں، آپ مدینہ المنورہ کی سرزمین پر چل رہے ہیں، طائف کی گلیوں میں چل رہے ہیں، آپ جگہ جگہ جا رہے ہیں، زمین پر بھی چل رہے ہیں، پہاڑوں پر بھی چل رہے ہیں، باغات میں بھی چل رہے ہیں، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ علی المرتضیٰ کون ہے، ابو ہریرہ کون ہے، سلمان فارسی کون ہے، ابو ذر غفاری کون ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کون ہے، عبد الرحمن ابن عوف کون ہے۔ 1,44,000 صحابہ کی عظمت کا پتہ نہیں چلے گا۔ بھئی کیسے پتہ چلے گا؟ سورج جب موجود ہو تو ستاروں کی قدر و منزلت کا پتہ چلتا ہے۔ بولو، میں اپنی جگہ پر آ رہا ہوں، میرے ساتھ بولنے کی کوشش کریں۔ سورج جب موجود ہو تو ستاروں کی قدر و منزلت کا پتہ چلتا ہے؟ نہیں۔ آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا سورج موجود ہوں تو سورج کے ہوتے ہوئے صدیق کی صداقت کے ستارے کا کیسے پتہ چلے گا؟ سبحان اللہ۔ عمر کی عدالت کے ستارے کا کیسے پتہ چلے گا؟ تمہیں عثمان کی شرف و حیا اور اس کی ضرب المثل ثقافت کے ستارے کا کیسے پتہ چلے گا؟ تمہیں علی المرتضیٰ کی شجاعت اور دلیری اور کفاءت اور فضلے کا کیسے پتہ چلے گا؟ تمہیں قرآن پڑھنے والے کے ستاروں کا کیسے پتہ چلے گا؟ سورج موجود ہے، تمہیں ابو ہریرہ کی حدیث پر عمل کرنے کا کیسے پتہ چلے گا؟ تمہیں فقہاء کے ستاروں کا کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے ستاروں کا تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ حدیث رسول اللہ پہ عمل کرنے والے ستاروں کی عظمت کا تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ حضرت حسن حسین کے محبت کرنے والے ستاروں کا کیسے پتہ چلے گا؟ ابھی معاویہ کی سیاست کے ستارے کا کیسے پتہ چلے گا؟ جب نبوت کا سورج دنیا سے غروب ہوگا پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ صدیق کون ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ آقا نے یہاں تک بھی فرما دیا کہ اے میرے صحابہ،
کبھی مغرور نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آقا فرما رہے ہیں میں یہاں موجود ہوں، آپ کو ان صحابہ کی عظمت کا پتہ نہیں چلے گا۔ پھر آقا دنیا سے گئے، میں نے کہا، میں نے دیکھا صدیق کون ہے، اس کی عظمت کا پتہ چلا کہ صدیق وہ ہے کہ جس نے 10 سال اور 6 ماہ حکومت قائم کر کے روئے زمین کے ایک حصے پر قرآن کے مدارس کو آباد کیا، اس مساجد کو آباد کیا، غریبوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، اپنے مال کو تبوک کے موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر سب کچھ قربان کر دیا۔ دیواروں پہ بھی ہاتھ لگا رہے ہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھے ہیں، ان کے دیکھا ان کا چہرہ دیکھا ہے، ان کا دیار کیا ہے، ان کے سفر کے ساتھی صدیق ہے، حضرت کے ساتھی صدیق ہے، آقا کے سارے صحابہ میرے نبی کی زندگی کے ایک لمحے کے تمام صحابہ ہیں۔ جب میرے نبی کی زندگی کے ایک لمحے کے صحابہ کہاں ہیں تو آقا فرماتے ہیں میری یادوں سے، میری وفاداروں سے، میری اہل صحابہ سے محبت کیوں نہ کروں کہ انہوں نے ساری زندگی دنیا کے اندر میری دیانت پر، میری شرافت پر، میری صداقت پر، میری نبوت پر، میری رسالت پر، میری حضرت نبوت پر، میری نماز پر، میرے نوافل پر، میری سنتوں پر، میری مسجدوں کے لیے، مدارس کے لیے، خانقاہوں کو آباد کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ میں قیامت کے لیے سب سے پہلے اپنے ان صحابہ کو ان کا ہاتھ پکڑ کے اس لیے جنت میں لے جاؤں گا کہ ساری زندگی محمد رسول اللہ کی عزت و مدد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ ہیں، یہ کون ہیں؟ صحابہ۔ بولو سارے کون ہیں؟ صحابہ۔ یہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی ہے کہ صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ معیار حق ہے کہ نہیں ہے؟ سارے صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ میں صحابہ کی عظمت کو عظمت سمجھتا ہوں، میں اہل بیت کی عظمت کو عظمت سمجھتا ہوں، میں صحابہ کی فضیلت کو فضیلت سمجھتا ہوں، اہل بیت کی فضیلت کو فضیلت سمجھتا ہوں۔ دنیا کے اندر جس شخص کے دل میں صحابہ کی عظمت نہیں، نہ اس کا اسلام مکمل ایمان مکمل ہے، نہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، اس شخص کے دل میں بھی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، نہ وہ اللہ کی محبت میں زندگی گزار رہا ہے، نہ وہ یہاں کامیاب نہ وہ قیامت میں دیکھا۔ آپ مانتے ہیں صحابہ کے حقوق کو؟ ہاں جی بے شک۔ میں آپ لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں کہ صحابہ کا نام۔ آپ صحابہ کو صحابہ سمجھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو معیار حق سمجھتے ہیں، اہل بیت کی عظمت اور تقدس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مجھے بھی جنت ملے گی، آپ کو بھی جنت ملے گی۔ پھر دنیا نے یہ بھی بتا دیا، تاریخ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ دنیا کے اندر اب دیکھیں زمین والوں کا تعلق آسمان کے ستاروں کے ساتھ کیوں ہے، اور اسی طرح خشکی پر رہنے والوں کا تعلق کشتی کے ساتھ کیوں ہے۔ دنیا کے اندر معرفین نے ہمیں یہاں تک بتا دیا کہ جس طرح زمین والوں کو یہ جو ہے ان کو یہ ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور ان کے لیے یہ بات ضروری ہی نہیں ہے، ان کے لیے یہ بات مناسب بھی نہیں ہے، ان کے لیے یہ بات لائق نہیں ہے کہ وہ آسمان کے ستاروں پر تسلیم کرے۔ لہٰذا اے زمین والوں تم پر بھی یہ بات کامل نہیں ہوتی کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک یاد کر سکتے۔ ایک صحابی پر تنقید کرو، میں اگر صحابہ کی عظمت کو نہیں پہچانوں گا تو ان کے مسلمان کہے گا؟ بولو نہیں۔ سارے صحابہ کو میں مانتا ہوں، صدیق کو نہیں مانتا تو مجھے کوئی مسلمان کہے گا؟ نہیں۔ میں سارے صحابہ کو مانتا ہوں، اہل بیت کی عظمت کو نہیں مانتا تو مجھے مسلمان کہے گا؟ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سبحان اللہ. یہ صحابہ کی عظمت نہیں ہے کہ جناب غزوہ احزاب کو دیکھو، غزوہ خندق کو دیکھو، 1400 صحابہ کرام بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، آنے والا آتا ہے، کہنے والا کہتا ہے آپ وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، کہنے والا کہتا ہے پیاس ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کہنے والا کہتا ہے غسل کے لیے پانی نہیں. جس عظیم شخصیت کو کہا جاتا ہے وہ فرما رہا ہے کہ صحابہ کوئی جناب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ لا عائش الا عائش الآخرہ وقت للآخر. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم لا عائش الا عائش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. یہ رسول اللہ سے سنتے صحابہ کو فرمایا، صحابہ خوش ہو گئے، پریشانی ختم ہو گئی، تکلیف ختم ہو گئی، لیکن آقا نے فرمایا صحابہ تم پریشان ہوتے ہو، پانی اگر ملنا لے آؤ، تھوڑا سا پانی لے آئے، نبوت والا ہاتھ اس پیالے میں رکھا، اس تھوڑے سے پانی میں میرے نبی نے دانا ہاتھ رکھا، نبوت کے دانے ہاتھ میں رکھنے سے پانی کے 14,000 چشمے نکل آئے. صحابہ کی عظمت نہیں ہوتا ہے. صحابہ نے اسے اور پانی کو پیا بھی نہیں اور پیاس کو بھی اٹھایا. یہ صحابہ کی عظمت نہیں ہے کہ رستم پہلوان ہے اور صحابہ اس کے سامنے کھڑے ہیں، وہ ڈرا رہا ہے کرنے کو چھوڑ دو، دین کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو، نبی کی محبت کو چھوڑ دو، وفا کو چھوڑ دو، الفت کو چھوڑ دو، تعلق کو چھوڑ دو، قرآن کو چھوڑ دو، شرافت کو چھوڑ دو، صداقت کو چھوڑ دو. کہنے والا غریب ہے، کہنے والا امیر نہیں ہے، برادندہ حال ہے، بڑے پرانے کپڑے ہیں، کہنے والا زمین میں عامر ہے، کیا کہہ رہا ہے رستم پہلوان یہ پتہ ہے تیرے پاس فوج ہے، یہ پتہ ہے تیرے پاس قوت ہے، میں بھی مانتا ہوں تیرے پاس طاقت ہے، مجھے بھی جان، مجھے بھی دے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اے بادشاہ میری سنیت میں عبادت ان عبادت میں عبادی الہ عبادت میں کرنا. ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ ہم اپنے رب کو چھوڑ کر تیری عبادت کرنے والے بن جائیں. ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ سب کچھ چھوڑ دے، محمد رسول اللہ کو چھوڑ دے اور آپ کو ماننے والے بن جائیں. اس لیے نہیں آئے، ہم اس لیے آئے ہیں کہ ساری دنیا کو تنگی سے نکال کر اس حق میں لائیں. ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ ساری انسانیت کو ظلم سے نکال کر اس حق میں لائیں. ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ ساری انسانیت کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ اس کے رسول کی غلامی لے. یہ الفاظ کہے جائے فرشتہ کہتے ہیں آقا اس صحابی کی جرت و سلام ہے کہ جس نے آپ کی محبت میں بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ہزاروں لوگوں کے سامنے کلمہ حق بلند کیا ہے. آقا جب آپ کی مجلس میں یہ صحابی آئے اسے یہ خوشخبری دے دینا کہ جنت تیرے آنے کا انتظار کر رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کلاس جنت کر رہی ہے. اس لیے ہوتا ہے آقا مسجد نبوی سے سیکھ کرنا. سارے صحابہ بیٹھے، جلیل پر صحابہ بیٹھے. جبرائیل امین آئے وہ مجلس میں چکر لگا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا ادھر جا رہے ہیں، مجھے تو بتاؤ. فرمایا میں 3 آدمیوں کو دیکھ رہا. کیا فرمایا؟ بولو. اس آدمی کو دیکھ رہا ہوں، 3 آدمیوں کو. کتنے آدمیوں کو؟ 3 آدمی. 3 آدمیوں. کون سے؟ آقا نے فرمایا بتاؤ بھئی میری طرف رجوع. آقا نے فرمایا کون سی؟ جبرائیل امین نے فرمایا صدیق اکبر. سبحان اللہ. خاموش رہے. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آقا نے فرمایا اور دوسرا کون ہے؟ فرمایا حضرت سلمان فارسی. سبحان اللہ. ایران کے رہنے والے. پہلا مسلمان فارسی باہر کا نام ایران ہے. ایران کے رہنے والے غریب صاحب کھانے کے لیے گھر میں گھسے، لیکن جنت میں اس کا نام ہے، اس کا چرچا ہے. رکے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا دوسرا تو میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سلمان فارسی کو بھی جانتے ہیں، ہم ابو بکر صدیق کو بھی جانتے ہیں، ابو بکر کون ہے؟ فرمایا یہ قبیلہ غفار سے تعلق رکھنے والا بیچارہ غریب صحابی، لیکن اے صحابہ یہ وہ غریب صحابی ایسا عظمت والا ہے کہ روئے زمین کے جتنے بھی عورت آ جائیں، جتنے بھی غریب آ جائیں، جتنے بھی کامل عبادت گزار آ جائیں، ابدال آ جائیں، غوث آ جائیں، متقی آ جائیں، پرہیزگار آ جائیں، سارے صوفیہ
دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایسی زندگی گزاری ہے کہ جنت میں تلاش کر رہی ہے، تمہیں جنت بلا رہی ہے۔ صحابہ ہیں تو ایسے ہیں، کون صحابہ؟ صحابہ میں یاد ہے، کون صحابہ؟ میرے نبی کے یاد صحابہ، کہنے والے نے کہہ دیا ہے کہ وہ مستان محمد کے، میں مستانہ میں دیوانہ صحابہ تھا، وہ دیوانہ محمد کے، میں پروانہ صحابہ تھا۔ ہم محمد کے غلام ہیں، ہمیں اس پہ فخر ہے، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہمیں فخر ہے، ہم صحابہ سے بھی محبت رکھتے ہیں، ہمیں فخر ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے میرے نبی کو دیکھا، فقط دیکھا نہیں، کلمہ پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ نبی کی عزت و رحمت سے قربان ہو گئے۔ لہٰذا حسین کو دیکھو، کرتے ہوئے عدالت پہ لٹایا جا رہا، مارا جا رہا، ڈرایا جا رہا، کلمہ نہیں چھوڑا۔ حذیفہ ابن سہل رضی اللہ عنہ کو آگ میں زندہ جلایا جا رہا ہے، کلمہ نہیں چھوڑا، نبی کی محبت کو نہیں چھوڑا، نبی کی سنت کو نہیں چھوڑا، نبی کی سیرت کو نہیں چھوڑا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھے، سارے صحابہ کے حالات پڑھ کر دیکھے، کیا کسی صحابی نے کسی بادشاہ کے ظلم سے ٹکرا کر محمد کے کلمے کو چھوڑا تھا؟ محمد کے دین کو چھوڑا تھا؟ قرآن کو چھوڑا تھا؟ وہ تو چلے گئے، آج بھی یہ مسجدیں آباد ہے، آج بھی یہ مدارس آباد ہے۔ جاؤ جزیروں میں جا کر دیکھو، میں تو اپنے آنکھوں سے ان پہاڑوں کی بلندیوں پر بھی ابھی چند دن پہلے میں پہاڑوں کی بلندیوں پر بھی جا کر دیکھ آیا ہوں، جہاں چشمے ہیں، جہاں برف ہے، جہاں درخت ہے، کوئی آسان کی شان کے نہیں ہے، وہاں بھی اللہ کے گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پہاڑوں پر گھر کیسے بن گئے؟ یہ ابو بکر کا کمال ہے، یہ فاروق اعظم کے انسان کا کمال ہے کہ جنہوں نے 10 لاکھ مدت ہے، وہ 10 سال 3 ماہ منصب خلافت پر بیٹھ کر 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم بلند کر کے امت کو بتا دیا کہ میں نے خلافت صرف نہیں کی، میں نے اپنے دور خلافت میں 1036 مدارس بھی بنائے۔ سبحان اللہ۔ 1036 مدارس بنائے، مساجد اس کے علاوہ ان کا رہا ہے، اور ان کے دور خلافت میں 40,000 بچوں نے قرآن پاک کو مکمل تفسیر میں محفوظ کیا۔ اپنی زبان سے کہو کتنے افراد تھے؟ 40,000۔ آپ حضرت فاروق اعظم کے ماننے والے بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے؟ پھر کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں فاروق اعظم جیسے جنات دنیا میں دے دیا، ہمیں اللہ نے حضرت عثمان جیسا 60,000 صحابہ والا بہتر آدمی دے دیا، شخص دے دیا۔ ہم ان صحابہ کو صحابہ مانتے ہیں، صحابہ کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں، حضرت امام حسن کو بھی مانتے ہیں، امام حسین کی عظمت کو بھی مانتے ہیں، وہ میرے نبی کے نواسہ ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے، کتنا عظیم گھرانہ ہے، اہل بیت کتنے عظیم ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کہ علی ان کو بھی بلا، آقا نے فرمایا علی تشریف لائے، پھر فرمایا حضرت فاطمہ ان کو بھی بلا، حضرت فاطمہ ہے، پھر فرمایا کہ حضرت حسن کو بھی بلا، حضرت حسن کی تشریف لائے، پھر فرمایا امام حسین کو بلا، حضرت امام حسین کو بھی بلایا، اور سب کو بلا کر فرمایا اب آپ علی المرتضیٰ ادھر آ جائیں، حضرت فاطمہ ادھر آ جائیں، حضرت حسن آپ ادھر کھڑے ہو جائیں، امام حسین آپ ادھر کھڑے ہو جائیں، سب کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہار پر ایک چادر تھی، اس چادر کو اتارا اور ان سب پر رکھ کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ جس طرح تو نے قرآن میں میرے ہی گھرانے کو اہل بیت کہا ہے، یہ میری بیویاں ہیں، یہ میری کیا ہے؟ بیویاں ہیں۔ اب دیکھو تعلیم نے بتایا ایک گروہ قرآن کی زبان سے اہل بیت ہے، ایک گروہ میرے نبی کی زبان سے اہل بیت ہے، قرآن کی زبان سے میرے نبی کے صحابہ اہل بیت ہیں، اور میرے نبی کی زبان سے میرے نبی کا گھرانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ کیا فرمایا کہ صحابہ کی عظمت کو مان کر جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا وہ بھی کامیاب، اور جو اہل بیت کو اپنے سینے میں ان کی محبت کو استعمال کرے گا، محبت رکھے گا، وہ بھی ان کے ہاں دے گا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ لوگ آقا کو آخری نبی مانتے ہیں، آخری رسول مانتے ہیں، آخری پیغمبر مانتے ہیں، کوئی نبی بن کر آیا تو حضرت رسول بن کر آیا۔ میں اپنے فخر سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے وہ نبی دیا جو فقط نبی نہیں، نبی کے ساتھ رسول بھی ہے، رسول کے ساتھ پیغمبر بھی ہے، اور پیغمبر ہونے کے ساتھ خاتم النبیین بھی ہے۔ پھر سارے نبیوں کو نبوت ملی ایسے نہیں ملی، سارے
ہمارے ہیں بولو ہمارے اہل بیت بھی ہمارے ہیں. تو دنیا میں آ کر ابو بکر صدیق کی صداقت کو مانے گا اسے صداقت ملے گی. دیکھو باپ بھی صدیق ہے, بیٹی بھی صدیقہ ہے. باپ پر بھی اللہ کی طرف سے سلام آئے ہیں, بیٹی کی طرف بھی اللہ کی طرف سے سلام آئے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں جس کی طرف اللہ کے سلام آئے ہیں. اور جس کے لباس کو دیکھ کر 70,000 مسلمان کے فرشتے لباس پہنتے ہیں. یہ صحابہ کی عظمت نہیں ہے کہ سعد بن ابی وقاص بیچارے غریب ہیں کہ مدینہ میں فوت ہو رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں بیٹی کے ساتھ چل رہے ہیں. کسی پوچھنے والے نے پوچھا آپ کو دنیا میں ہم نے آپ کو ایسا کرتے نہیں دیکھا, کیوں چل رہے ہیں, آرام سے چلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کیا تمہیں پتہ نہیں مرنے والے کی عظمت فضیلت کا میں بتاؤں. صحابہ نے آپ کو صحابی ہم بھی تو ہیں, انہوں نے آپ کو دیکھا, ہم نے بھی آپ کو دیکھا, وہ بھی قرآن سے محبت کرتے ہیں, ہم بھی قرآن سے محبت کرتے ہیں. لیکن حضرت سعد نے ابھی وقاص کے بارے میں فرمایا آپ محبت سب کی ایک وجہ سے ہے, لیکن ان کی زندگی کے حالات ایسے ہیں کہ اگر تمہیں بتاؤ کہ تم ساری زندگی اس پر افسوس کرتے رہو, کاش کے اس حالات زندگی میں ہم بھی گزر جاتے. یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے جنازے میں میں اس لیے بیٹی کے ساتھ چل رہا ہوں کہ آسمان سے جبرائیل امین کی قیادت میں 70,000 فرشتے اتر چکے ہیں. ان کے اترنے کی وجہ سے زمین پر مجھے جبل نہیں کہ میں ختم کہا. سبحان اللہ. یہ صحابہ کی عظمت ہے جن کے مرنے کے بعد آسمان سے فرشتے شریک ہو رہے ہیں. ہمارے مرنے کے بعد ہمارے اپنے شریک نہیں, ہمارے تو دوست شریک نہیں ہوتے, ہمارے تو رشتے دار شریک نہیں ہوتے. ساری زندگی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مخالفت میں گزاری ہے. ہم تو نام کے مسلمان کرتے ہوئے زندگی گزارتے رہے نا, جھوٹ بولتے رہے, غیبت کرتے رہے, حسد بغض کرتے رہے. تو کیا ہمارے جنازوں میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے شریک ہوں گے؟ کیا ہماری زندگی میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہمارے ساتھ مسافہ کریں گے؟ میرے بھائیوں کتنے خوش نصیب یہ مجمع بیٹھا ہے کہ آج دنیا بازاروں میں پھر رہی ہے. اللہ نے لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں خربوں انسانوں میں سے تمہیں نکال کر اپنے گھر میں عبادت کی بٹھا. سبحان اللہ. یہ صحابہ کی محبت کا کمال نہیں ہے کیا ہے, یہ اہل بیت سے محبت عظمت کا کمال نہیں ہے کیا ہے, یہ قرآن کی محبت کا کمال نہیں ہے کیا ہے, یہ اولیاء اللہ کی محبت کا کمال نہیں ہے کیا ہے, ان مساجد کو آباد کرنے کا کمال نہیں ہے کیا ہے. میں فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارے صحابہ, میں فخر سے کہتا ہوں کہ اہل بیت میں ہمارے, میں فخر سے کہتا ہوں میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں, اس لیے کہ اللہ نے مجھے اونچی جگہ پر بٹھایا ہے. آپ نیچے بیٹھے ہیں لیکن آپ کی عظمت بھی ہے. میری عظمت اس لیے ہے کہ میرے سینے میں کوئی دولت نہیں ہے, میرے سینے میں کوئی تجارت کی محبت نہیں ہے, میں کوئی بہت بڑا بادشاہ کا بیٹا نہیں ہوں, میرے پاس کوئی اتنے بڑے غلبے نہیں ہیں. میرے سینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ. اس کی محبت نے مجھے اونچی جگہ پر. اس قرآن سے محبت کرو, تمہیں قرآن